نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، آج ہم جو ہے صحیح بخاری کتاب الوضو کے حدیث نمبر 138 پر پہنچے ہوئے، تو ہم پڑھتے ہیں باب التخفیف فی الوضوء، باب اس بارے میں کہ وضو میں تخفیف کرنا۔ ٹھیک ہے، وضو میں تخفیف کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں، وضو میں اس سے پہلے امام بخاری نے باب باندھا تھا کہ جس میں ہمارے لیے ترغیب موجود تھی کہ اپنی چمک جو چاہے بڑھا لے، یعنی کہ وضو کو اچھی طرح کرے، 3 دفعہ وضو کے اعضاء کو دھوئے، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ تو یہ جو تھی، یہ وضو میں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہم کو جتنا شریعت میں ہمیں کہا گیا ہے اس حد تک ہم میکسیمم وضو کو کریں۔ ٹھیک ہے، اور اپنے اجر و ثواب یہ نیت کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا اور ہمارے اعضاء کی چمک بڑھ جائے گی انشاءاللہ قیامت کے دن۔ نیکی کا کوئی بھی کام کریں تو یہ نیت دل میں ضرور رکھے، ایک امید باندھے دل میں کہ انشاءاللہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں تو مجھے اس کا اجر و ثواب اللہ دے گا، کیونکہ ہمیں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بندہ ہمیشہ اسی لیے ہم اعتماد پر کام کرتے ہیں، ہم شک پر، ہم نیکیوں کے نیک اعمال شک پر کی لحاظ نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں شک ہے، پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں، شک کو دور کرے اور پورے بھروسے سے عمل کرے اور پھر اللہ سے امید کرے اجر و ثواب کی انشاءاللہ۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہمیں امام بخاری نے یہ باب باندھا تھا کہ جس میں ترغیب تھی ہمارے لیے کہ ہم وضو کو اچھا کریں، 3 بار اپنے اعضاء کو دھوئیں۔ تو اب یہاں پر ہمیں تخفیف کی اجازت ملتی ہے کہ ہم تخفیف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان ایک ضروری ہے کہ ہر دفعہ وضو کو 3 بار دھوئے، ورنہ دل میں یہ محسوس کرے کہ اچھا میں اپنا وضو میں تخفیف کر رہا ہوں تو میرے کہیں اجر و ثواب کم نہ ہو جائے۔ نہیں، جس حد تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اس حد تک تخفیف کرنا، اور جس حد تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کسی نیکی کو اچھے سے اچھے طرح کرنا، ہمیں اس کے اندر رہ کے اس دونوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کیونکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ ہم تخفیف بھی کر سکتے ہیں۔ تو حالات کے جسے ہمارے حالات جس طرح سے اجازت دے ہم دونوں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر تخفیف سے مطلب یہ ہے کہ یا تو وضو کے اعضاء پر صرف پانی بہا لینا، مل کے خوب نہیں دھونا، اور یا پھر وضو کے اعضاء کو صرف ایک بار دھونا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوہنی کے تک ہاتھ دھونا ہے تو اب آدھا ہاتھ دھو لیا، کوہنی چھوڑ دی کہ تخفیف کر رہا ہے، ہم تخفیف کر رہے ہیں، یا گھٹنوں ہاتھوں کو دھویا اور پنڈلیوں کو چھوڑ دیا، یہ نہیں مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، وضو کے جو اعضاء ہمیں ضروری ہے دھونا وہ پورے دھونے ہیں، لیکن تخفیف کیسے ہے کہ ایک بار دھو لے انسان، یا پھر بہت زیادہ مل کر نہ دھوئے لیکن پانی کو بہا دیا وضو کے اعضاء پر، تھوڑے پانی سے وضو کر لے، یہ سارے مطلب ہے تخفیف کے۔ تو اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، اور دیکھیں اس سے امام بخاری کی فقیہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایسے ابواب کو اس طرح لاتے ہیں کہ انسان کسی عمل، کسی شرعی حکم کو اس کی دونوں صورتوں میں دیکھ لے، یعنی کہ اس کی میکسیمم صورت ہے، کسی چیز کی منیمم صورت ہے، وہ ساری ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہ ایک خوبی ہے امام بخاری کی کتاب میں اور ان کے ابواب بندی میں کہ انہوں نے یہ خیال رکھا ہے کہ احکامات کی ترتیب میں بہت ہی حکمت سے کام لیا ہے۔ تو اب حدیث ہے، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمر قال اخبرنی قریب عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى۔
تو یہاں تک کی ایک حدیث ہے، یہ مختصر ٹکڑا ہے حدیث کا۔ تو یہ حدیث کے جو راوی ہے سفیان، وہ کیا کرتے تھے کہ کبھی اس حدیث کو بتاتے میں اپنے شاگردوں کو اختصار سے بتاتے تھے اور اتنا بتا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار اس حدیث کو تھوڑا زیادہ تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے ان دونوں کو ساتھ رکھ دیا ہے۔ تو اب یہاں تک کا ترجمہ ہے، میں اتنے ٹکڑے کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے عمر کے واسطے سے نقل کیا، انہیں قریب نے ابن عباس سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو یہ حدیث کے اتنے ٹکڑے کا ترجمہ ہے۔ اب جو طویل حدیث ہے اس کی، جس نے اختصار نہیں کیا، اس کو پڑھتی ہوں۔ حدثنا به سفیان مرتن بعد مرتن عن عمر عن قریب عن ابن عباس قال بت عند خالتي میمونة لیلة فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الليل فلما كان في بعد الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتودع من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله، وقام يصلي فتودعت نحوا مما تودع، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتودع. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمر يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك۔ تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی عمر سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمر اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ عمر جو ہے وہ راوی ہے، جب وہ اپنے شاگردوں کو یہ ہلکے وضو کا بتاتے تو اس کو ایکسپلین کرتے تھے کہ ہلکا وضو سے کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ہلکے پن کو بیان کرتے تھے۔ اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور کبھی سفیان نے ان یسارہ کے بجائے ان شمال ہی کا لفظ کیا۔ دیکھیے جو سفیان ہے جب حدیث بیان کرتے تھے تو بائیں طرف کو کبھی یسارہ کہہ کر کہتے تھے اور کبھی شمالہ کہہ کر کہتے تھے، مگر ان کا دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ راوی جو ہوتے تھے حدیث کے وہ بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے، تو ان کے استاد نے اگر جس طرح سے بیان کیا اسی طرح بیان کرتے تھے۔ تو سفیان کے جو شاگرد تھے انہوں نے وضاحت کر دی کہ یہ سفیان جو تھے کبھی کبھی الٹے طرف کو یسارہ کہتے تھے اور کبھی اس کو شمالہ کہتے تھے، اور ترجمہ دونوں کا الٹے یعنی کہ بائیں ہاتھ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔
ہمارا جو ایک تو سیدھا ہاتھ ہے، ایک الٹا ہاتھ ہے جس کو بایاں ہاتھ کہتے ہیں، تو بائیں ہاتھ کو یسارا بھی کہا اور شمالہ بھی کہا۔ تو سفیان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ یہ راوی ہمیں اس طرح بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا، یعنی اب دوبارہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کی بات پر آ گئے راوی، بیچ میں صرف ہمیں اتنا بتایا کہ سفیان جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی، پھر جس قدر اللہ کو منظور تھا اس قدر نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اب سفیان جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر سے کہا، یعنی عمر ان کے استاد تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ عمر نے کہا، میں نے عبید ابن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ حضرت ابراہیم، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اپنے خواب میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس خواب کو اللہ کی طرف سے حکم سمجھا، یعنی اپنے خواب کو سچا سمجھا اور اپنے بیٹے کو سنایا، اور بیٹے نے بھی اس خواب کو سچا سمجھ کر باپ سے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر لے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو گویا کہ یہ ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہم نے تھوڑا سا حدیث کا خلاصہ، کیونکہ ترجمے میں بیچ میں راوی کی باتیں بھی آئی، تو میں ایک بار آپ کو سادہ سا ترجمہ بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے، مگر عمر میں چھوٹے تھے، اور وہ ابھی جیسے بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، لیکن ان کی جو خالہ تھی، خالہ میمونہ تھی ان کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو وہ اپنی خالہ کے گھر جب کبھی کبھار سو جاتے تھے، یہ سوچ کر رات گزارتے تھے، یہ سوچ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے صحبت ملے گی اور میں آپ سے کچھ دین سیکھوں گا۔ حالانکہ چھوٹے تھے، بچے تھے، مگر ان کو یہ شوق تھا، تو یہ اس شوق میں رک جاتے تھے اپنی خالہ کے گھر۔ تو اب باقی کی جو ساری حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ ایک رات میں رکا اپنی خالہ کے گھر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آئے اور سو گئے، اور پھر جب تھوڑی رات باقی تھی تو آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا وضو کیا، مشکیزہ سے، جو مشکیزہ لٹک رہا تھا دیوار پر، اس سے ہلکا سا وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ تو میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے بھی ایسے ہی ہلکا سا وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑ کر اپنے دائیں طرف پھیر دیا، اور پھر نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، جس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی مرضی تھی، منشا تھا، اتنی نماز پڑھی۔ پھر آپ پھر سے لیٹ گئے نماز کے بعد، تو پھر لیٹے تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز سنی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے لیٹ کر۔ پھر جب فجر کا وقت ہوا تو مؤذن آیا، اور مؤذن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مؤذن کے ساتھ چلے گئے اور نماز پڑھائی۔ تو اب دوبارہ جب آپ اٹھے تو آپ نے وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے، وضو نہیں فرمایا اور ایسے ہی چلے گئے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، مگر اٹھے جب تو دوبارہ وضو نہیں فرمایا تھا۔ اب جو حدیث کے نیچے جو کچھ باتیں ہیں تو وہ یہ ہے کہ سفیان نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے شاگرد نے
سفیان اپنے شاگردوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں نے جب اپنے استاد سے یہ حدیث سنی تو میں نے ان کو اپنے استاد کو یہ بات بتائی کہ لوگ انبیاء علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں تو اب صرف آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، آپ کا دل نہیں سوتا۔ تو عمر جو ان کے استاد تھے سفیان کے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور انہوں نے اس کی دلیل بھی یہ بتائی کہ ہاں انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کے آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر ان کے دل نہیں سوتے، کیونکہ ان کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر حضرت قرآن سے دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کو بھی خواب آیا تھا، تو انہوں نے اپنے خواب کو وہی سمجھا اور اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ترجمہ اب ہے نا آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب اس حدیث سے کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں کیا مسائل پتہ چلے اس حدیث سے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو کیوں لائے ہیں اس باب میں، کہ اس میں یہ ٹکڑا موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ہلکا سا وضو کیا، ٹھیک ہے، وضوءً خفیفاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا وضو کیا۔ تو اس ہلکا وضو کرنے کی دلیل جو کہ اس میں ہے، اس وجہ سے یہ باب باندھا اور یہ باب سے تعلق ہے اس کا۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ ہم وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونے کے بجائے ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ مل کر دھونے سے کے بجائے صرف ان پر پانی بہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن خفیف وضو سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا دھونا ہے، جتنا حکم ہے کہ جہاں تک ہاتھ اور پیر دھونے اس میں کمی نہیں کرنی، لیکن بس اس میں ایک بار کر لیا، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ہلکا وضو کرنا جائز ہے۔ اب جو ہے مگر اس حدیث میں امام بخاری اس کو اور جگہوں پر بھی لائے ہیں اور مسائل بھی ثابت کیے ہیں۔ تو ہم نے اس کو ایک بار پڑھا ہے کتاب العلم میں، یہ کتاب العلم میں یہ حدیث نمبر تھی 117 107 حدیث تھی، مگر وہاں پر امام بخاری نے یہ باب باندھا تھا کہ رات کے وقت بات کرنا، علمی باتیں کرنا، عشاء کے بعد علمی باتیں کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عمل تھا کہ کبھی کبھار آپ کچھ علمی باتیں کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے عشاء کے بعد۔ اور اس حدیث میں جہاں پر یہ مسئلہ حل کیا ہے تو وہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو پہلے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے کچھ باتیں کی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی علمی بات ہوتی تھی تو یہ مسئلہ ثابت کیا تھا حدیث نمبر 118 پر۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے کچھ اور بھی مسائل اس سے ثابت کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ جب امام جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ صرف ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے بائیں طرف نہیں بلکہ دائیں طرف کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی امام کے پیچھے بھی نہیں ہوگا اور امام کے بائیں طرف بھی نہیں ہوگا بلکہ امام کے داہنی طرف ہوگا۔ مگر عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ ایک عورت ایک مرد کے پیچھے بھی نماز پڑھتی ہے تو پیچھے کھڑی رہتی ہے مرد کے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کر چکے تھے تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی نیت نہیں فرمائی تھی، لیکن جب حضرت عبداللہ بن عباس جب آ گئے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اب امام کی ہو گئی اور حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ مقتدی ہو گئے۔ تو گویا اگر ایک آدمی نماز شروع کر دیتا ہے اس وقت کوئی مقتدی نہیں ہے اور بعد میں مقتدی اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ امامت کی نیت ہو جاتی ہے، یا امامت کی نیت انسان کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے، چونکہ بچے تھے ان کو پوری طرح سے حکم پتہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور ان کو اپنے دائیں طرف پھیر دیا،
تو اتنی حرکت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑ کے اپنے دائیں طرف لے آئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی چل کر دائیں طرف آئے۔ گویا کہ نماز میں اس حد تک حرکت کرنا جس سے نماز کو صحیح کیا جائے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ نماز میں اتنی حرکت کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور جس سے نماز میں اگر کوئی چیز غلطی صحیح کرنی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اب ایک اور بڑا مسئلہ جو اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر اٹھ کر نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ تو گویا کہ وضو نماز سونے کی وجہ سے کیا نماز میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر انسان باوضو ہے پھر سو جاتا ہے تو پھر کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کے لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں یہ پتہ چلا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھائی، لیکن پھر ایسی حدیث بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ حدیث ترمذی میں اور نسائی میں ہے، اور یہ اس کا حکم صحیح البانی نے صحیح کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترمذی اور نسائی میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کا فرق ہے، اس لیے میں آپ کو پورا مفہوم بتا دیتی ہوں دونوں جگہوں کی حدیثوں کا۔ اس کے بعد میں آپ کو ابن ماجہ کی حدیث پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حضرت صفوان بن عسال سے نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم فرماتے تھے، ٹھیک ہے، حکم فرماتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں اور ہم نے وضو کر کے موزے پہنے ہوں تو ہم موزوں کو 3 دن تک نہ اتاریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مقیم ہو تو، اور اپنے مقیم کا مطلب اپنے شہر میں ہی ہے، انسان سفر میں نہیں ہے، تو اگر وضو کے ساتھ موزے پہنے تو 1 دن تک نہ اتاریں۔ اب ظاہر ہے، اب اگر 1 دن تک وضو میں موزے نہیں اتاریں گے، 3 دن تک وہ موزے نہیں اتاریں گے تو پھر پیر کیسے دھوتا ہے انسان؟ تو پھر پیروں پر مسح کرتا ہے، جب بھی وضو کرتا ہے انسان تو پیروں پر مسح کرتا ہے۔ تو اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس وقت، یعنی کب موزے نہیں اتارنے اور وضو کرنے کے لیے صرف مسح کرنا ہے، جب انسان بول و براز کے لیے جاتا ہے یا پھر سو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے وضو اٹھ کر وضو کرے اور اپنے پیروں پر مسح کر لے، اگر وضو یعنی کہ موزے اگر اتارے نہیں ہیں تو پیروں پر مسح کر لے۔ تو یہاں پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر جنابت لاحق ہو گئی ہے کسی کو، یا کوئی ایسا عمل ہو گیا جس سے غسل، باقی کا غسل ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا، تب موزوں پر مسح سے کام نہیں چلے گا، تب موزوں کو اتارنا پڑے گا اور غسل کرنا پڑے گا۔ تو اس حدیث میں یہ جو ٹکڑا ہے کہ بول و براز اور نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹے تو تم موزوں پر مسح کر سکتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بول و براز یعنی کہ باتھ روم جب ہم جاتے ہیں تو اس سے اور قضاء حاجت کرنے سے اور سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ ثابت ہوا یہاں پر۔ تو گویا کہ انسان جب سو جاتا ہے تو مطلق طور پر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب جب اٹھا تو اس کو وضو کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ ہلکی نیند آئے تو نہیں، یا لیٹ کر نیند آئے تو نہیں تو وضو ٹوٹے گا، بیٹھے بیٹھے نیند آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسا کچھ تفصیل نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ مطلق طور پر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ اب ہمارے پاس 2 حدیثیں ہو گئی، ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے جس میں آپ خود تو وضو نہیں کیا، سو جانے کے بعد اٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی، اور امت کو، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اگر سو جاؤ تو پھر وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ مسح اسی وقت ظاہر مسح کریں گے جب وضو کریں گے۔
تو پھر یہ تو ایک دوسرے کے خلاف ہو گیا، یہ جو ہے اب جو ہے یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ اس میں ایک حکم ہے جس میں دو مختلف متضاد رائے ملتی ہے کہ ایک میں ایک کام جائز ہے، ایک میں نہیں جائز ہے۔ تو اب ایسی احادیث کو علماء کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس سے کس طرح سے مسئلہ نکالتے ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے ہمارے لیے شریعت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور جو کچھ امت کے لیے احکامات دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سب کام کرنے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ اس طرح سے تم کو یہ کام کرنا ہے۔ مگر جب ایسی احادیث سامنے آ جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ اور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ اور ہے، تو پھر علماء کیا کریں؟ تو علماء اس میں کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اس میں کچھ قواعد ہوتے ہیں، میں صرف آپ کو دو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ فقہ کی کلاس نہیں ہے ہماری کہ فقہ کے اصولوں کو ہم سمجھیں، مگر آپ کو حدیث سمجھنے کے لیے دو باتیں بتاتی ہوں۔ اس میں علماء یہ دیکھتے ہیں پہلے کہ یہ جو دو احادیث ہیں اس میں ضد ہے ایک دوسرے سے حکم میں، تو ہم ان کا شان ورود دیکھتے ہیں، یعنی کہ جب یہ معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کیا یا آپ نے یہ فعل انجام دیا، تو اس وقت کا زمانہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں شروع کا زمانہ تھا اور یا آخر کا زمانہ تھا؟ تو اگر آخر کے زمانے کی ایک حدیث سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے، شروع کے زمانے سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے، تو علماء کیا کرتے ہیں کہ جو شروع کے زمانے کی حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں فرمایا تھا، لیکن جب یہ بعد کے وقت میں یہ حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان دو احادیث میں ترجیح کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو راجح سمجھے، کس چیز پر عمل کرے، تو اب وہ ترجیح اس کو دیں گے علماء جو کہ بعد کے وقت میں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ شریعت بن رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جیسے جیسے وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احکامات بتاتے تھے، تو نیچرلی جو بعد کے وقت میں جو احکامات تھے وہ قائم رہنے والے تھے، اور وہ ان احکامات کی فائنل صورت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات کو بتدریج دیا تھا، بعض احکامات کو شروع میں نہیں دیا، بعد میں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کوئی ایسی دو احادیث جن میں وقت کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کب کون سی پہلے تھی کون سی بعد میں۔ دیکھیں، یہ دو احادیث میں نے بتائی، کسی میں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری سفر ہی سفر تھی، جنگ مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلسل جنگ کے سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح اس والی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ اپنی خالہ کے گھر آتے جاتے رہتے تھے، تو اب کب کی تھی، شروع کے وقت میں تھی، بعد کے وقت کی حدیث ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اب اس کے لیے پھر دوسرا قاعدہ آتا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ کچھ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے، جن کو قولی احادیث کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا یہ کرو یہ مت کرو، تو یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ یہ کرنا ہے تم کو، یہ نہیں کرنا۔ کچھ احادیث جو ہوتے ہیں آپ کے فعل سے ثابت ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان سے حکم تو نہیں دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود عمل کیا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے شریعت ہے، تو وہ حدیث بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، مگر وہ فعلی حدیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا حکم جو ہے وہ فعل سے ثابت ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب جب قاعدہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میں تضاد موجود ہو، ٹھیک ہے، حکم ایک دوسرے سے ضد کر رہا ہے، تو پھر ہم قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ہم اس کو ترجیح دیں گے، اور ہمارے لیے امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ قابل عمل ہوگا۔ یہ قاعدہ یہ ہے کہ القول لنا والفعل له، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کا جو حکم ہے، آپ کا امر ہمارے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو سکتا ہے کہ خاص فعل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم سے الگ ہے،
کیونکہ انبیاء کرام میں بہت سی صلاحیتیں، بہت سی قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو امت میں نہیں ہیں۔ تو اب اس میں سے اس حدیث پر یہ قاعدہ لگے گا کہ آپ کی قولی حدیث ہمارے لیے ہے، وہ آپ نے جو حکم فرمایا کہ جب تمہارا وضو سونے کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو تم مسح کر سکتے ہو، تو گویا کہ سونا جو ہے وہ ناقض وضو ہے، وضو کو توڑنے والا عمل ہے، اس لیے ہمارے لیے امت کے لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہم سو جاتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کیسے سو جائے؟ کیا بیٹھے بیٹھے سو جائے تو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا لیٹے لیٹے سو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ٹیک لگا کر سوئے تو ٹوٹتا ہے؟ کیا بغیر ٹیک کے سونے سے ٹوٹتا ہے؟ تو اس حدیث کے ذریعے ہمیں مطلق طور پر اگر انسان کو نیند آ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ چلا۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں جو آخر میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی آنکھیں سو جاتی تھی، آپ کا دل نہیں سوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء سے بھی ثابت ہے کہ ان کے خواب سچے ہوتے تھے، وحی ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی خواب سنائے تو بھی وہ ہم اس کو اب شریعت کا وہ سمجھ سکتے ہیں، کسی اور کے خواب کو نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ اور وہ جب وحی دیکھیں، اگر وحی نازل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اتنے غافل ہو جائے کہ وحی میں کیا کہا گیا وہ بھی آپ کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ حکم نکلا کہ انبیاء کرام دل سے غافل نہیں ہو جاتے، مگر جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل دماغ سب غافل ہو جاتا ہے، اور ہمیں اپنے اندر اور باہر کا ہوش نہیں رہتا۔ بعض لوگوں کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ اگر نیند میں ان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی ڈال دیا جائے تب بھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہلکی نیند والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نیند ایسی چیز ہے جس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اگر نیند کے دوران اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو یا اس کے جسم سے کوئی اخراج ہوا ہے تو جس سے وضو ٹوٹتا ہے تو اس کو نیند میں یہ احساس بعض اوقات نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ موسٹلی اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمارے لیے وضو نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیند جو تھی وہ ناقض وضو نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غافل نہیں ہوتا تھا، آپ کی نیند ایسی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کے خواب جو ہیں وہ ان کو وہی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات کے لیے انسان کا دل زندہ ہو جب وہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر دل جو ہے وہ غافل ہے تو انسان شریعت کو نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں قرآن میں کئی جگہ کافروں کے دل کو مردہ کہا گیا اور مسلمانوں کے دلوں کو زندہ کہا گیا، تو یعنی کہ دل جب کہا جاتا ہے شریعت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اگر ختم ہو جاتی ہے تو وہ دل مردہ ہوتا ہے، جس کی حق کو سمجھنے کی صلاحیت زندہ ہے وہ زندہ ہے۔ تو گویا کہ جب عام انسان سو جاتے ہیں تو ان کو حق کیا ہے باطل کیا ہے کچھ ہوش نہیں ہوتا، مگر انبیاء کرام کو حق اور باطل کا پتہ ہوتا ہے، ایون ان کے نیند میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ امتی اگر سو جائیں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کی نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اچھا، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں ایسی احادیث بھی ملتی ہے جس میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا عشاء کا انتظار کرتے ہوتے تھے، اور پھر انتظار کرتے کرتے کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے ان کے سر جھک جاتے نیند سے، اور کچھ زمین پر لیٹ جاتے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نماز پڑھاتے اور صحابہ کرام دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اس حدیث کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیں یہ حدیث بھی موجود ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح ابو داؤد میں بھی ہے۔ میں ابو داؤد کی حدیث پڑھ کر سناتی ہوں آپ کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عہد رسالت میں
صحابہ کرام عشاء کا اتنا انتظار کرتے کہ غلبہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، مگر وہ از سرنو وضو نہیں کرتے تھے، بغیر وضو کیے نماز پڑھتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ حدیث اور جگہوں پر بھی ہے جس میں صحابہ کرام لیٹ بھی جاتے تھے، پھر بھی جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے۔ اب تو اس حدیث سے کیا پھر ثابت ہوا؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ علماء نے اونگنے میں اور نیند میں فرق کیا ہے، کہ اونگنا ایک چیز ہے اور نیند ایک چیز ہے۔ نیند کیا ہوتی ہے؟ جس میں انسان کا شعور مکمل طور پر زائل ہو جاتا ہے۔ نیند وہ پردہ ہوتا ہے جس سے انسان کا دل جو ہے وہ دل پر چھا جاتا ہے، اور انسان ظاہری اور باطنی امور سے کی معرفت سے کٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نیند کی حالت میں جب انسان کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے نیند جو ہے وہ مطلق طور پر ناقض وضو ہے، چاہے انسان بیٹھ کر سو گیا ہو، چاہے لیٹ کر، چاہے نماز کے دوران سو گیا ہو، سجدے میں سو گیا ہو، لیکن جب وہ اگر گہری نیند سو گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اونگ کیا چیز ہے؟ اونگ جو ہے وہ انسان کو مکمل طور پر غافل نہیں کرتی، یعنی انسان کا دل جو ہے جس سے وہ حق اور باطل سمجھتا ہے، جس سے اس کو اپنے اطراف کا احساس ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر وہ زائل نہیں ہوتا۔ ایک پردہ سا لگتا ہے انسان کے دل پر، آنکھوں پر، اور اس کی اونگ جو ہے وہ انسان کو مکمل طور پر اس کی ہوش و آواز زائل نہیں کرتی، کیونکہ ہمیں اس کے کہاں سے دلیل ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اونگ اور نیند کو الگ الگ بیان کیا، وہ اونگ بھی ایک چیز ہے اور نیند الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو حدیث ہے جس میں ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نماز کے انتظار میں ان کے سر جھک جاتے تھے، کبھی کبھی وہ زمین پر لیٹ جاتے تھے، لیکن وہ دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو علماء نے کہا کہ وہ چونکہ جب دیکھیں انسان وضو کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو وہ اور خاص طور سے صحابہ کرام، ہم لوگ تو پھر بھی ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، مگر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ ان کے دل غافل نہیں ہو جاتے تھے کہ ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بس یہ ہوتا تھا کہ انتظار، تھکے ہوئے جسم ہونے کی وجہ سے ان پر ایک نیند کا غلبہ سا آنے لگتا تھا اور اونگ آنے لگتی تھی ان کو۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس وضو سے جو ہمیں اس حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے اس کو علماء نے کیسا لیا کہ صحابہ کرام اونگ جاتے تھے، سو نہیں جاتے تھے مگر اونگ جاتے تھے، اس وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ اونگنے میں انسان کا دل اتنا غافل نہیں ہوتا کہ اس کے جسم سے ہوا بھی خارج ہو اسے پتہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اصل جو ناقض وضو ہے وہ ہوا کا خارج ہونا یا جسم سے کوئی اور چیز کا خارج ہونا ہے، یہ ناقض وضو ہے۔ مگر چونکہ نیند میں انسان کو ہوش نہیں ہوتا کہ ہوا ہے یہ یا نہیں ہوا، اور ہم شک کے بنا پر، ہمارا دین شک پر نہیں ہے، ہمارا دین جو ہے وہ یقین پر ہے، اس وجہ سے ہم اگر ہمارے پاس شک پیدا ہو جاتا ہے کہ نیند میں ایسا ہوا ہوگا شاید، اس لیے ہم کو وضو کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب سارا خلاصہ کیا ہوا ہمارے پاس کہ نیند جو ہے وہ مطلق طور پر ناقض وضو ہے، اور چاہے انسان کسی حالت میں بھی سو جائے اور اپنے اس کا دل غافل ہو جائے تو وہ جو ہے اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مگر ایک مسئلہ پھر بھی آتا ہے، کچھ احادیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس میں وہ فرق بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان لیٹ کر سو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، اگر بیٹھ کر سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر ٹیک لگا لے تو وضو ٹوٹتا ہے، ٹیک نہیں لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور کچھ ایسی بھی ہے کہ نماز کے دوران اگر نیند آ جاتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، نماز کے باہر نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری احادیث ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ جھوٹی ہیں، کچھ ضعیف ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی لسٹ ہے میرے پاس، مگر میں ابھی یہاں پر ساری تفصیل کروں گی تو ذرا لمبی ہو جائے گی کلاس، لیکن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلاس کے بعد وہ احادیث جو ہے وہ سنا سکتی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ اچھا، تو یہ احادیث ضعیف ہے
تو اب فائنل ہمیں حکم یہ پتہ چلا کہ نیند آ جائے انسان کو، چاہے کسی بھی حالت میں بیٹھا ہے، چاہے نماز کے اندر ہے، چاہے نماز کے باہر ہے، چاہے لیٹا ہوا ہے، چاہے بیٹھا ہوا ہے، مگر اگر نیند آ گئی، اس کا دل غافل ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ مگر اونگ جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اونگ جو ہے انسان کو مکمل طور پر اس کے دل کو غافل نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ وضو کا جو اصل ٹوٹنا جو ہے وہ انسان کا ہوا کے اخراج سے ہے، جسم سے ہوا خارج ہو جائے یا کچھ اور خارج ہو جائے ہمارے پیچھے سے تو وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر چونکہ نیند میں انسان کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے نیند کو ناقض وضو کہا گیا۔ تو یہ ہمارا سارا خلاصہ ہے، اور اس کے علاوہ اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وضو کو ہم ہلکا بھی کر سکتے ہیں، اور ہلکا کرنے سے مطلب یہ کہ وضو کے اعضاء کو ایک ایک بار دھو لے انسان، یا پانی بہا دے ہاتھوں پر پیروں پر، مگر باقاعدہ مل مل کر نہ دھوئے، تو یہ تخفیف ہے وضو میں۔ مگر وضو میں تخفیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہاتھوں کو جو ہے کلائی تک دھو لیا اور پیروں کو صرف بغیر پنڈلی کے دھو لیا، یہ نہیں ہے تخفیف، ٹھیک ہے۔ وضو کے جو اعضاء جس حد تک ہمیں دھونا لازمی ہے ان کو دھونا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ حدیث آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہوگی، تو ہمارا آج کا لیسن پورا ہوا انشاءاللہ۔